بہرحال یہ شیاطین اور جنات کیوں وہ صاحب، وہ بابا، وہ فلان ان کے موکل بنتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کی ہماری خدمت میں کیوں نہیں رہتے؟ بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس اور اس کے اعوان شیاطین، دنیا میں انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آیا ہے کہ ابلیس اور ملائکہ جو اللہ کی بات کرتے تھے سجدہ کرو آدم کے لیے۔ ابلیس کا گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے الفاظ میں بھی آئے، قال انا خیر منہ، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ تو مٹی کا ہے۔ دوسری آیت میں اسجد لما خلقت طینا، کیا مٹی بنانے والے جس کو مٹی سے آپ بنائے کیا اس کے لیے سجدہ کروں؟ تو مسئلہ یہاں سجدہ کرنا مٹی والے کو یا نوری یا ناری کو نہیں، مسئلہ یہاں اللہ کے حکم کو اتباع اور اللہ کے کمانڈ کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنے کا یہاں وہ ایگزامن تھا۔ تو جیسا یہ ابلیس نافرمانی کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا بھی سنا چکے ہیں۔ وہ مہلت مانگ کر، اور مہلت جب مل گئی، وہ اپنے عزائم اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے بنایا، اعلان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو اپنے کتاب میں نازل فرمائے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ حجر میں بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ دوسری سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تیری ذات کی قسم صراط مستقیم پر بیٹھوں گا میں، اس کے راستے پہ، نیک راستے پہ، اس کے اوپر کسی کو گزرنے نہیں دوں گا یہاں سے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آنے والوں کو گمراہ کرنا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر میں خود ان کے طرف جاؤں گا اور ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور بائیں اور دائیں طرف سے، دو طرف سے بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکے ہیں کہ جس کو گمراہ کرنا ہے کر دیجئے، جہنم سے تم سب کو آگ میں بھر دوں گا، الا عبادی المخلصین، صرف میرے نیک بندے اور ایمان والوں کے اوپر تیرا کوئی زور، تیری کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمپل حدیث ہے، احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کس طرح کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹو ٹائم اور وقت وقت اللہ تعالیٰ جیسا حکم فرمایا اس کے اوپر عمل کر کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہی بات ہے کہ جادوگر اپنے قابو میں یہ جنات کو، موکلوں کو کیسا رکھتا ہے؟ دوسرے معنی میں شیاطین کو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کے قبائل اور عشائر، اور وہ بھی خاندانی طور سے ان میں سے بڑے اور بزرگ اور ان کے بڑے سرکشاں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جادوگر کچھ ایسے کفری اعمال بتاتا ہے اور یہ شو کرتا ہے ان لوگ کو کہ دیکھو میرا بھی مقصد تمہارے مقاصد کے ساتھ ملتے جھلتے ہیں، آپ کے ہم خیال ہیں ہم بھی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرو۔ کس چیز میں؟ اسی منصوبے میں کہ انسان کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی پہ اور اس کو ایمان سے لے کر کفر تک پہنچائے۔ اس لیے تو اسلام میں جادوگر کی سزا قتل کی دی گئی، کیونکہ یہ ایمان کے اوپر اور آپ کے اسلام کی سلامتی کے اوپر دھکا دینے والا دشمن ہے۔ تو یہاں پر پہلا کنڈیشن، کبھی یہ جنات کے شیاطین کے سرکشیں جو بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس جادوگر کو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے 40 دن تک تم کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی ناپاک حالت میں رہنا چاہیے، نجاست میں۔ نمبر 2 کہ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 محارم سے زنا کرنا چاہیے، یعنی کہ ماں بہنوں سے، بیٹی سے، اس طریقے سے۔ نمبر 4 کہ نجاست سے قرآن کو الٹا پلٹا لکھنا چاہیے، گندے خونوں سے قرآن کے آیات لکھ کر توہین کرنا چاہیے۔ یہ
بڑے بڑے سرکشوں کے آرڈر اور کمانڈز رہتے ہیں تاکہ یہ شخص اپنی ممبرشپ پروف کر کے ان کے ساتھ جوائن ہو جائے۔ دیکھیے ایسا کام کرنے والا ایمان تو کیا، یہ تو شیاطین سے بڑھ کے بھی ہو گیا۔ تو یہ لوگ اور یہ جو انسان اسلام کے نام سے بھی کبھی رہتا ہے، کبھی نام محمد علی خالد فلان، اور نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو دکھاتا ہے، مگر وہ جادوگروں کی ممبرشپ میں پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ اب یہ باہر کے کام جو دکھانے کے ہیں، آپ لوگ کو دھوکہ دینے کے لیے مسئلہ رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے نہیں بھائی میں عربی علم کرتا ہوں، فلانی علم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس دواخانے میں جب جاتے ہیں علاج کے لیے، ڈاکٹر صرف پیشنٹ کا نام لکھ دیتا ہے تاکہ جو بھی ٹیسٹ کیا جاتا پیشنٹ کے نام کا ٹیسٹ رپورٹ مل لے، مگر ڈاکٹر کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کے ماں کا نام کیا ہے، آپ کی نانی کا نام کیا ہے، آپ کی دادی کا نام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ کا کنڈیشن دیکھے، پیشنٹ کا ایگزامن کرے، اس رپورٹ کے اوپر پیشنٹ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، کس قسم کی بیماری ہے، کیا ڈیزیز ہے، دوا دے۔ مگر یہاں پر ماں کا نام پوچھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے جنات اور شیاطین کو اس پیشنٹ کے پاس پہنچا کر اس جن سے پوری رپورٹ ان کی لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ لوگ سے جنات کا کوپریشن اور تعاون اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندوں کا اعتماد اور بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کر ان انسانوں پہ آ جائے۔ یہ سمجھنا لوگ کہ دنیا کے اندر ایسے اللہ کے بندے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں، یوں کرتے ہی ہو جاتا ہے کام، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی دنیا کا فیصلہ بھلائی کا یا نقصان کا یا برائی کا۔ یہاں پر یہ جنات کی شیاطین کے پاس جب یہ لوگ اپنی ممبرشپ تاکید کرتے ہیں اور جادوگر اپنے آپ کو اعلان کر لیتا ہے کہ شیاطین کے ساتھ میں جو وہ لوگ کنڈیشن مجھ پر ڈالے ہیں میں فلفل کر کے بتا دیا ہوں، تو اس سے شیاطین بہت خوش ہوتے اور جتنی کفریات اعمال ایسے کر بتاتا ہے اس کو زیادہ سپورٹ دیتے ہیں۔ سپورٹ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے لوگ کا اعتماد اور بھروسہ اس کے اوپر آ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادوگر جب اپنے جنات کو موکل کو جو احمد کے اوپر بھیجنا ہے تو ایک ہی جن کو بھیجتا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ احمد کو بھائی جس وقت کاروبار کا ہے اس کو کچھ قسم کی تکلیف ہو جائے، کاروبار میں لوگ کے دماغ کو ڈائیورٹ کر دے یا کچھ تاثیر اس طریقے سے جو کہ انسان کے دماغ میں بار بار خیالات ہوتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا مزاج میں تیز کر دینا ہے، تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا ہے انسان کے خود کے اعمال سے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کا زور ہو گیا تو ختم، وہی کنٹرول کرتا ہے، نہیں، اس کے کچھ مومنٹ لمحات ہے انسان کی کمزوری کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو عمل ہوتا ہے جنات سے، یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا ہے اگر لوگ اس کو صحیح طریقے سے قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ آج کل گھروں میں اکثر خاص طور سے خواتین اور بچیوں سے کیونکہ واقعات بہت سنتے ہیں کہ فلان گھر میں وہ بچی کو اس طرح ہو گیا تو یہ پاگل پن کے حرکتیں کر دی، پڑھائی چھوڑ دی، وہ گھر میں وہ بچی کا ایسا ہوا وہ مر گئی، یہ گھر میں ایسا ہو گیا وہ فلان ہو گیا۔ تو یہ قصے اور کہانیاں جو لوگ آپس میں پھیلاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا تو آپ کا نتیجہ بھی وہی حشر ہوگا۔ لوگ اگر اپنے علاج میں غلط ٹریٹمنٹ یوز کرے، غلط دوا استعمال کرے، اس کا نتیجہ ان کے سامنے برا آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط دوا استعمال کریں۔ آپ قرآن سنت کو اپنائیے، نتیجہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ غلط راستے پہ جانے کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے، اور آپ اس غلط کو اپنے صحیح ایمان کو اور علم کو اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو شروع میں ایمان والے اپنے دل میں خوف اور گھبراہٹ ڈالنے سے شیطان کو بڑا موقع دے دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات اور اہمیت کی بات کہ ایمان والے گھروں میں یہ چیزیں اس طرح زور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ غفلت کے موقع پر انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مگر ہمیشہ کی تکلیف نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ ایمان والے اپنے ایمان کی طرف بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جیسے یہ جنات کا